شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہ کر پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں خاموشی سے اٹھا، وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے اس کا ذکر کیا کہ اے اللہ، یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر صبح وہ گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ یہ اپنے گھر والوں سے یہ ہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہے، مگر پھر دل نے اجازت نہیں دی۔ میں نے اس کی منت کرنا بہتر نہ سمجھا اور خاموشی سے سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے رشتہ ختم کر دیتا۔ اس طرح میری زندگی برباد تو نہ ہوتی، کیونکہ میں اپنی شادی پر اپنی ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن کے بعد اس کی والدہ کی کال آئی تو میں اسے لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں جا کر بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ اکثر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی، میں نے اس سے پوچھا تک نہیں۔ میں نے اس سے سارے وقت میں بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے اور اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 7 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اس نے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا 25 سال کنٹرول رکھا، تو تجھے کیا لگتا ہے کہ اب نہیں رکھ سکتا؟ مگر آج بات کچھ اور تھی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ مجھے آج اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں خاموشی سے گھر کی طرف چل دیا اور جا کر اس کو آواز دی اور ایک زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ میں چھپ گئیں۔ اس کو کہا کہ اب تم اپنے گھر جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو۔ اگر طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے گھر ہے، اس نے طلاق نہیں مانگی۔ جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور بھاگ گیا۔ ایک دن وہ بہت روئی۔ اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن مجھے طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اسے طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ والی بیوی بھی بہت نیک ہے۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے، اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں
اب میں تھوڑی سی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا ہوں. میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس کو مجھ سے بے انتہا عشق ہے. اسے کہتے ہیں حلال محبت. ایک وہ پہلی عورت اور ایک یہ عورت. میں تو وہی تھا اور وہی ہوں. میری پہلے والی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے. سنا ہے کہ میرا نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے. اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی. لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں. اس پر ظلم کیے اور اتنے ظلم کیے کہ وہ پاگل ہو گئی. اب میں کیا کہوں لوگوں سے. حرام محبت کا مقدر ذلت ہی تو ہوتی ہے. جی دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے. جزاک اللہ خیر. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sound.